دی کنٹری آف بلوچستان نامی کتاب میں مسٹر W.R. ہیوز نے میروانیوں کے دستور حکومت پر رائے زنی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میر کمبر کے اقتدار اعلیٰ پر قبیلوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی حیثیت موروثی ہوگی۔ اس کے ساتھ 2 مشیران اعلیٰ بھی مقرر کیے گئے، جن میں سے پہلا قبیلہ ریسانی، دوسرا قبیلہ زرگزی سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک خاص مشیر قبیلہ دیور سے چن لیا گیا۔ اس خاندان کے دور وزارت میں حکومت کا انتظام انتہائی بڑی خوش و اسلوبی سے چلتا رہا۔ خان میر میراب خان شہید نے اپنے دور اقتدار میں آخوند ملا فتح محمد کو عہدہ وزارت سے برطرف کر کے ایک غیر ملکی افغان باشندہ ملا داؤد محمود غلزی کو وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ یہ شخص ریاست کلات کے دستور اور اس کے مروجہ قانون کے خلاف تھا، اور اس شخص کے ایما پر خان میراب خان نے سردار مہر اللہ خان ریسانی کو شہید کر دیا، اور اس واقعے سے کچھ عرصہ پیشتر سردار قادر بخش زرگزی کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ساروان اور جالوان کے لوگ خان سے بدظن ہو کر ملک کے دفاع میں اس کے ساتھ تعاون کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ اگرچہ بعد میں ملا داؤد محمود غلزی سے بھی خان ناراض ہوا اور ملا محمد حسن کے ہاتھوں سے اسے قتل کرا دیا، لیکن اس کے بعد بھی آخوندزی طائفہ کے کسی فرد کو عہدہ وزارت پر فائز کرنے کی نوبت نہ آئی، اور ملا محمد حسن کو ہی وزارت کا عہدہ سپرد کر دیا گیا، جو خان آف کلات کا خیر خواہ نہیں تھا۔ یہی وہ موقع تھا کہ انگریزوں کے سفیر و وزیر افغانستان کے خلاف فوج کشی کر کے شاہ شجاع الملک کو، جس نے امیر کابل سردار دوست محمد اور اس کے ساتھیوں سے شکست کھا کر لدھیانہ میں انگریزوں کے ہاں پناہ لی ہوئی تھی، لے جا کر اسے کابل کی تخت پر بٹھانا چاہتے تھے، اور خان میر میراب خان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ شجاع الملک سے کوئٹہ کے مقام پر ملاقات کر کے اسے اپنی حمایت کا یقین دلائے۔ لیکن خان میر میراب خان تخت کابل کے دعوے داروں میں سے کسی ایک فریق کی حمایت کرنے کو تیار نہ ہوا، جس کی وجہ سے انگریزوں کے سفیر و وزیر راز ہو کر خان کے خلاف جارحانہ اور رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ لہذا ان حالات میں انگریزوں کے دل میں خان کے خلاف جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے برطانوی سفیر وزیر کے پاس ایک وفد روانہ کرنے کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، لیکن اس نازک موقع پر خان کے پاس مخلص اشخاص کی کمی تھی، اور اس ارد گرد سازشی افراد جمع ہو گئے تھے جو خان کے خلاف انگریزوں کو بدظن کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ میراب خان کے وزیر ملا محمد حسن اور سید محمد شریف کے اسماء گرامی سر فہرست تھے۔ بالآخر انگریز وزیر و سفیر شجاع الملک کو، جسے انہوں نے لدھیانہ سے لا کر کوئٹہ میں ٹھہرایا تھا، اپنے ساتھ لے کر اپنی باری برکم فوج کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر افغانوں کی مرضی کے برخلاف کابل کے تخت پر اسے بٹھا دیا، اور افغانستان سے واپسی پر انگریزوں کی فوج، جن کی تعداد 1261 افراد پر مشتمل تھی، میجر جنرل ولشائر کی زیر کمان 5 نومبر 1839 کو 6 توپوں کے ساتھ الگ صبح کلات پہنچ گئی۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ اور جمعے کا دن تھا کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ خان میر میراب خان شہید اور اس کے ہم وطنوں نے بڑی بے جگری سے انگریزی لشکر کا مقابلہ کیا، جبکہ انگریزی فوج کے کوئی 30 آدمی قتل اور 100 زخمی ہو گئے۔ جنرل ولشائر نے 1839 میں کلات پر حملے کی روایداد مرتب کی، جو اس وقت بھی دستیاب ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ کلات کے ساتھ جب ان کی لڑائی شروع ہو گئی، لڑنے والوں میں ارباب خان محمد دہوار، سردار ولی محمد مینگل، میر تاج محمد مینگل، سردار شہباز خان نچاری، میر عبد الکریم ریسانی، سردار داد کریم شاوانی، کلاتی لہڑی، زمان خان پندرانی،
شاہ غازی نور محمد اور دروغہ فاضل محمد کے علاوہ دیوان بچہ رام، دیوان کیم چند اور دیوان آسر داس جو کلات کے ہندو رعایا سے تھے، داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔